اور بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ صدر صاحب سب کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اس طرح کے سارے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیزن پولیٹیشین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سیزن پولیٹیشین ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ عہدیدار ہیں اور ان کے اپوائنٹڈ پریزیڈنٹ ہیں. ہم عمران خان صاحب ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں، کل انہوں نے بلکہ ایک اور انٹرویو دیا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ صدر صاحب میرے ساتھ مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد ہم وہی چیز کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. اب آئین اور قانون کو کیسے صدر صاحب اور عمران خان صاحب پڑھتے ہیں وہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ دیکھیے آئین بڑا کلیئر ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ صدر صاحب 15 دن کے لیے جو ہے سمری کو روک سکتے ہیں اور پھر واپس بھیج سکتے ہیں وزیر اعظم کے پاس نظر ثانی کرنے کے لیے اپنے اس فیصلے پر. اگر وزیر اعظم وہی سمری واپس صدر صاحب کو کر دیتے ہیں تو ان کے پاس مزید 10 دن ہوں گے اور 10 دن کے بعد جو ہے وہ خود بخود ہی جو ہے سمری جو ہے اٹ ول بی کنسیڈرڈ پاس. اسی لیے صدر کے پاس 25 دن ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اس سمری کو روک سکتے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے. اور اگر یہ بات سامنے آ گئی کہ صدر پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مشاورت کی ہے تو کل سینیٹر کامران مرتضیٰ جو میرے شو کے پر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ امپیچمنٹ ان کی ہو سکتی ہے اسی بات کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنے عہدے سے ہٹ کے ایک کام کیا ہے اور ایک پارٹی ہیڈ سے مشاورت کی ہے. پی ٹی آئی کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وزیر اعظم مشاورت میاں نواز شریف سے کر سکتے ہیں تو پھر صدر پاکستان مشاورت عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کر سکتے. صحیح. مگر اس کا جواب یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ فیڈریشن کی علامت ہوتی ہے اور جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور جو ہیں وہ الیکٹڈ تو یہ بھی ہے مگر ان دا سینس کہ وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ آئین کے اندر ان کے پاس زیادہ منور ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ جو معاملہ ہے یہ عدالت میں جا سکتا ہے اگر صدر پاکستان اس کے اوپر 1 یا 2 یا 3 دن بھی سمری کو روک لیں. تو اب یہ خان صاحب آپ نے دیکھ لیا انہوں نے 26 نومبر کی ڈیٹ دی ہے. اب انہوں نے 26 نومبر کی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ یہ بہت اہم ڈیٹ ہے کیونکہ 27 کو آپ مت بھولیے گا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. بالکل. تو جب وہ ریٹائر کریں گے تو 26 نومبر کو جب خان صاحب یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے راولپنڈی اسلام آباد میں سمری صدر پاکستان کے پاس ہوگی تو ظاہر ہے ان کو اپنی پارٹی کا بھی پریشر ہوگا کہ وہ ان کی بھی بات سنیں. تو میں نہیں سمجھ ہے ظاہر ہے صدر پاکستان کے اوپر جو ہے ساری ٹیم ہے کرتا ہے بٹ اگر اتنا خان صاحب چاہے تو یہ جلوس چلتا ہے یہ ان لوگوں کے انتظام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے منی سے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ میرٹ، سینیورٹی اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہے وہ سامنے آئے اور جو بھی فیصلہ آیا وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سامنے آیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اب اس کے اوپر کسی وجوہات کے بنا، کن وجوہات کے بنا پر مطلب صدر عارف الوی اس کو روکیں گے؟ دیکھیے آئین کے اندر یہ ہے کہ صدر کے ساتھ وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے کے پر نظر دیں، یہ کو حق دیا گیا ہے. اس کے بعد اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی نہیں مجھے اسی شخص کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے تو پھر ان کے پاس مزید 10 دن ہے. 10 دن وہ روک سکتے اور یہ آئین کے اندر ہے کہ صدر پاکستان روک سکتے مگر دین اٹ ول بی کنسیڈرڈ پاس، وہ آٹومیٹکلی پاس ہو جاتی ہے سب. اب جو امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے کہ جو اس دوران آپ جو پوسٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی اس کو آپ خالی تو نہیں رکھ سکتے. بالکل. تو اس کے اوپر جو نیکسٹ سینئر موسٹ کور کمانڈر ہیں وہ آ کے کمان سنبھال لیں گے اور وہ اس وقت ہے جنرل شمشاد مرزا آ کے کمان سنبھال لیتے ہیں اور عاصم 27 جاتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو بچ جاتا ہے نا. یہ تو کلیئر ہے
اسی لیے یہاں پہ اسلام آباد میں کیا سا رائے ٹھیک ہے منیر سے آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے، آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور